اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ سورہ ہود کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے قوم سے کہا، میں تمہیں واضح طور پر خبردار کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ورنہ مجھے تمہارے بارے میں دردناک عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس کے جواب میں قوم کے کافر سرداروں نے طنز اور اعتراض کے طور پر 4 باتیں کی۔ پہلے کہنے لگے آپ تو ہماری طرح انسان ہیں۔ دوسرے نمبر پر کہنے لگے کہ آپ کی اتباع کرنے والے لوگ معاشرے میں گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ تیسرے نمبر پر کہنے لگے ہمیں آپ کی ذات میں کوئی ایسی فضیلت نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے ہم آپ کو اپنا پیشوا اور رہنما تسلیم کریں۔ اور چوتھے نمبر پر کہنے لگے ہم آپ کے دعوے نبوت میں اور آپ کے متبعین کو آپ کی تصدیق کرنے میں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے متکبرین کی جہالت آمیز گفتگو کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں ان مسلمانوں کو اپنے مجلس سے نہیں اٹھا سکتا۔ اگر میں ایسا کروں تو ہدایت ربانی کی نافرمانی ہوگی، اور اگر انہوں نے قیامت کے دن اللہ کے حضور میرے اس طرز عمل کی شکایت کی تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا۔ میں نہ تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی اپنے آپ کو فرشتہ کہتا ہوں، اور نہ ہی ان ایمان والوں کے بارے میں یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بلائی عطا نہیں کرے گا جنہیں تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو۔ ان کے دلوں کا حال اللہ خوب جانتا ہے، ایسی جسارت کرنے سے میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ دیکھا جائے تو دین کی نصرت اور حمایت میں فقراء اور کمزور لوگ ہمیشہ پیش رہے ہیں، جبکہ مالدار طبقے کے حصے میں عموماً حق کی مخالفت ہی آئی ہے۔ قوم نوح کا حال بھی ایسے ہی تھا۔ انہوں نے مفلس اور نادار مسلمانوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر تصور کیا، اور تکبر کی وجہ سے قبول ایمان سے محروم رہے۔ معاشی لحاظ سے کمزور اہل ایمان کو کفار نے، متکبروں نے، وڈیروں اور سرداروں نے ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے قوم کے سردار کہنے لگے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا اے نوح تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر چکے، اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب جس کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، اسے تو اللہ ہی تمہارے پاس لے کر آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا آپ ان کی حرکتوں پر غم نہ کریں، اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے ایک کشتی تیار کیجیے، اور ظالموں کے نجات کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ انہیں غرق کرنے کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے لگے، اس تیاری کے دوران جب کبھی ان کے قوم کے سرداروں کا وہاں سے گزرنا ہوتا تو وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ آپ جواب میں فرماتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی ویسے ہی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ تم بہت جلد جان لوگے کہ دنیا میں کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر آخرت میں دائمی عذاب نازل ہوگا۔
حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور زمین سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ، یعنی دو دو جانور کشتی میں سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو اس میں بٹھا لو، سوائے اس کے جسے غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اپنے اہل خانہ کے علاوہ ایمان والوں کو بھی بٹھا لیجئے، اور ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ ہی کے نام سے ہے، بلا شبہ میرا رب غفور الرحیم ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وَنَأْدَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، جو ان سے الگ چل رہا تھا، کہنے لگے، اے میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ مت دو۔ اس نے جواب میں کہا، قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے غرق ہونے سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا، ہاں جس پر اللہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے غرق ہو گیا۔ بیٹے کے ڈوبنے سے پہلے نوح علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، کہنے لگے، فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے میرے رب آپ نے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا اور آپ کا ہر وعدہ سچا ہے، میرا یہ بیٹا میرے اہل خانہ میں سے ہے، میں اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ سب سے بڑے حاکم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے ان اہل خانہ میں سے نہیں ہے جن کی نجات کا وعدہ کیا گیا تھا۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہے، لہذا تم مجھ سے ایسی چیز کی درخواست نہ کرو جس کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں ہے۔ گویا نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جس کا نام تھا، اپنے کفر کی وجہ سے پانی میں غرق ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے محبوب پیغمبر تھے، لیکن یہ محبوبیت بھی کنعان کو عذاب سے نہ بچا سکی، اس لیے کہ اللہ کے ہاں حسب اور نسب کی بنا پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا حکم آنے کے بعد نوح علیہ السلام نے کہا، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آئندہ میں آپ سے کوئی ایسی درخواست کروں جس کی حقیقت کا مجھے علم نہ ہو، اور جو غلطی مجھ سے ہو چکی وہ معاف فرما دیجئے۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے ہیں۔ گویا کسی انسان کا اپنی غلطی کے بعد فوراً اس کا اقرار اور پھر اللہ سے معافی کی درخواست، یہ فطرت سلیمہ کی دلیل اور انبیاء کی سنت ہے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارا ساتھ دینے والی جماعتوں پر نازل ہوتی رہے گی، کشتی سے اتر جاؤ، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوگی جنہیں ہم دنیا میں چند روز عیش دیں گے، پھر ان پر ہماری طرف سے دردناک عذاب آئے گا۔ یعنی برکات اور سلامتی کا جو سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں پر اللہ کی طرف سے جو شروع ہوا تھا، قیامت تک ایمان والے اس سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، یعنی آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے یہ سارا قصہ بتایا، جو نہ صرف آپ کو بلکہ قریش اور اہل کتاب میں سے بھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔
یہ واقعہ صرف آپ کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی بڑی دلیل ہے، اور اس واقعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینا بھی مقصود تھی کہ جس طرح حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے قوم کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اپنے قوم کی طرف سے جس تکذیب اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس واقعے کے ذریعے سے آپ کو اول تو صبر سے کام لینے کی تلقین فرمائی گئی، اور دوسرے یہ تسلی دی گئی کہ جس طرح حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو شروع میں سخت مشکلات پیش آئے مگر آخری انجام انہی کے حق میں ہوا، یعنی اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی اور نافرمان سب کے سب طوفان کے نظر ہو گئے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر مکۃ المکرمہ میں کفار کی طرف سے کتنی تکلیفیں برداشت کی، 13 سال تک آپ کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ہجرت فرض ہو گئی اور آپ مدینہ المنورہ چلے گئے، لیکن آپ نے دعوت حق کو نہیں چھوڑا اور اللہ نے آپ ہی کو کامیابی عطا کی۔ اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے دین حق کے لیے قربانی دینے والے ہو اور اپنے دین کے مشن کو آگے چلانے والے ہو، اگر تکلیفیں آ بھی جائے تو اس پر صبر کرنے والے ہو، کیونکہ حق کو اللہ ہمیشہ فتح عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔